کیا خیزر اور عمر نے واقعی شاہ زیب کا 1.5 کروڑ دینا ہے؟ نہیں، یہ شاہ زیب نے دینے تھے 7.5 لاکھ روپے خضر کے. یا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، سارے معاملات کلیئر ہو، کوئی بھی کسی قسم السلام علیکم، نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عامر باس. پاکستان کے سب سے بڑے کنٹینٹ کریٹر خیزر عمر اس کے سابقہ ٹیم ممبر شاہ زیب کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا خیزر عمر نے واقعی شاہ زیب کا 1.5 کروڑ دینا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر ایسا کہہ رہا ہے؟ میں اس وقت ایگزیکٹ اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر خیزر عمر اور شاہ زیب کا فیصلہ ہوا تھا. سردار نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پنچایت کا فیصلہ کیا تھا. ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا، معاملہ سارٹ آؤٹ کہاں ہوا. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سردار صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. مجھے یہ بتائیے گا کیا معاملہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر خیزر اور عمر اور شاہ زیب کا؟ مجھے تو ایک دن میں نے دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے میرے علاقے کا ایک چینل ہے اس کے تھرو کہ ان کے آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی تھی اور میں نے دیکھی ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس فیصلہ ہوا تھا، میں نے ان کا فیصلہ کیا تھا. تقریباً 10 لاکھ کے قریب ان کی اماؤنٹ بنتی تھی اور وہ میں نے ان کو دلوا دی تھی. سردار نعیم صاحب، مجھے یہ بتائے گا جب دونوں فریاد لے کر آئے کہ ہمارا فیصلہ کریں تو پیسے کس نے دینے تھے؟ نہیں، یہ شاہ زیب نے دینے تھے 7.5 لاکھ روپے خضر کے. تو جب فیصلہ ہوا تو وہ 7.5 لاکھ تو شاہ زیب نے دینے تھے، وہ بھی معاف ہوئے. 2.5 لاکھ روپیہ اوپر سے اور بھی دلوایا تھا. اس طریقے سے یہ 10 لاکھ اماؤنٹ بنتی ہے. مطلب کہ 7.5 لاکھ جو تھا خیزر نے وہ معاف کیا اور الگ سے 2.5 لاکھ اس کو دیا. اور باقی جو ہے نا یہ فیصلہ جو ہوا تھا اس کی ایک ویڈیو بھی بنی تھی. جی، ویڈیو بنی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. فیصلہ پاس ہے ویڈیو جو بنائی تھی؟ ہاں جی، وہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا اور دونوں کی حق رسی ہو گئی تھی. اور دونوں آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ساری چیز سامنے آ جائے گی. السلام علیکم جی. اچھا، کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بھائی ہیں کامران اور شاہ زیب، ان کا پیج الگ ہے. ہمارا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی ایشو ہے. تو ان بھائیوں کا موڈ تھا اپنا کام کرنے کا، سو ان لوگوں نے اپنا کام کیا جس میں میں بھی راضی ہوں. آئی تھنک ہم بھی راضی ہیں، بالکل. ہاں. اور ہمارا جو پیسوں کا لین دین تھا، جو ہمارا معاملہ تھا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کچھ رہتا ہے یا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے. نہیں، سارے معاملات کلیئر ہو، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی ناراضگی یا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہماری کوئی رنجش ہے، نہ ہمارا کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم جیسے پہلے بھائی تھے. دیکھیں، یہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بزنس وغیرہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے. ایک گکڑی پہنچا انشاءاللہ آگے بھی بھائی میں نے سب سے پہلے کون فریاد لے کے آیا تھا معاملے کی، خیزر یا شاہ زیب؟ میرے پاس شاہ زیب آیا تھا. اس نے کہا کہ میرا ایسے معاملہ چل رہا ہے تو میری آپ ہیلپ کریں اور میرا یہ معاملہ ختم کرائیں. اس نے کیا بتایا تھا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ ان کا کوئی آپس میں پیسوں کا کوئی لین دین کا تھا. تو وہ کہتے تھے میرے پاس میں نے اتنے پیسے لینے ہیں تو وہ مجھے نہیں دیتے. پھر میں نے خیزر عمر صاحب کو میں نے کال کی تو وہ اسلام آباد تھے. انہوں نے کہا میں جب بھی آتا ہوں اپنا لیا میں تو میں آپ کو ملتا ہوں. تو مجھ سے ملے وہ، تو میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پنچایت کرا لیں، دونوں کو سماعت کریں، اگر میرے اوپر بنتے ہوں گے تو میں دوں گا. دونوں ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہیں، جو بھی معاملات ہے کلیئر ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے خود کہا تھا کہ آپ دونوں فیصلے کے بعد دونوں جپیاں پہنیں. تو میں نے اپنے سامنے ان کو جپیاں پہنوائی اور ان کو میں نے راضی کر کے گھر بھیجا تھا. اور جب فیصلہ ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں، جپیاں ڈال رہے ہیں کہ معاملات کلیئر ہیں، ایسا تھا؟ ہاں جی. اچھا سردار نعیم صاحب، مجھے یہ بتائے گا جو اس نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں کہتا ہے کہ میں نے جب مولوی صاحب سے حلف کی بات کی تو اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر خیزر نے کچھ ٹائم لیا، مولوی صاحب کو سائڈ پہ لے گیا، پھر مولوی صاحب ایگری ہوا حلف دینے کے لیے. تو کیا ایسا ویسا تھا، مولوی سائڈ پہ گیا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہاں سارے آمنے سامنے بیٹھے تھے تو میں نے خود کہا کہ بھئی حلف کی طرف آپ لوگ نہ جائیں. تو وہ پنچایت سے اٹھ کے مولوی صاحب یا خیزر سائڈ پہ نہیں گئے تھے؟ نہیں، یہ ادھر ہی بیٹھے تھے اور میں نے کہا کہ آپ حلف کی طرف نہ جائیں، بیٹھ کے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے اس کو ختم کریں.
अच्छा, एक और भी बात उसने की है कि जब मेरी सैलरी का टाइम आता था, खिज़र उमर मुझे सैलरी नहीं देता था कि मैं आपकी सेविंग कर रहा हूँ, मेरे पास बचत हो रही है, तो फैसले में कोई सैलरी की बात हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे ख्याल है कि हर महीने जो है वो अपनी सैलरी लेता था। पीछे उसके कोई बकाया जात में से मेरी समझ में नहीं है। और मेरे पास वो रिकॉर्ड भी इन्होंने भेजे थे, खिज़र ने। हाँ, मेरे पास मौजूद है। मतलब ये है कि जब भी उनके मामलात थे सोशल मीडिया के, जब दूसरे से वो अलग हुए, उससे पिछले जो भी मामला थे आपने एक दफ़ा क्लियर करवा दिए थे। बिल्कुल, मैंने वो पिछले जो भी उनके मामलात थे आपस में नाराज़गी नाचाजगी के, वो सब क्लियर करवा दिए थे। वो बंदा अब आपके डिसीजन को चैलेंज कर रहा है कि यौम हशर के दिन मैं खिज़र का गिरबान पकड़ूंगा, 1.5 करोड़ देना है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बस इसके ऊपर और तो मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता। ये ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला हो गया था उसके बाद किसी पार्टी को भी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सोशल मीडिया का मामला है, कोई आपस में कंपटीशन में होते हैं, शायद यही वजह होगी कि भाई ये वाली कोई चीज़ सामने आई कि मैं अप डाउन हूँ, शायद मे भी यही हो सकता है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये भी बताएगा, जो उसने शाज़ेब ने वीडियो बयान दिया कि खिज़र उमर बहुत मगरूर था, किसी को सलाम नहीं करता था, सलाम करें तो ऐसे 2 फिंगर देता था। आपका तो बच्चा है, दोनों बल्कि आपके गांव के बच्चे हैं, क्या कहेंगे, वाकई खिज़र उमर मगरूर है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों मेरे हमसाए भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही मगरूर हैं। बड़े वो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाजरीन, इस वक्त हम उसी एग्जैक्ट लोकेशन खिज़र उमर और शाज़ेब के गांव, उनके शहर लिया में मौजूद थे। उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर डिसीजन हुआ था, फैसला हुआ था कि वाकई खिज़र उमर ने और जो शाज़ेब के मामलात थे वो सॉर्ट आउट हो गए थे, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। आपने बकौल सरदार साहब की बात सुनी। अब नहीं समझ आ रही कि शाज़ेब किस वजह से ये मामला दोबारा से हाइप क्रिएट करना चाह रहा है, दोबारा से मामला हाईलाइट करना चाह रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मोहम्मद शहजाद वेला मुंडा जो व्लॉगर है, उसके अगेंस्ट वो उमर शेख एक व्लॉगर आ गया कि ये कर दिया, फलां कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि लोग खुद को फेम हासिल करने के लिए दूसरे को डिफेम करते हैं। आए रोज़ लोग चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर अपना ज़मीर बेच देते हैं, झूठी कस्में खा देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के लोग ऐसे स्टंट करके कभी कामयाब हो सकते हैं। ये सरसरी आपको कामयाबी तो मिल जाएगी, किसी को डिफेम करके चंद दिन के लिए व्यूज़ तो ले लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपका कैरियर नहीं बनेगा। ना मैंने खिज़र उमर का इंटरव्यू किया, ना शाज़ेब का। मैंने उस बंदे का इंटरव्यू किया जो ऐनी शाहिद था, जो पंचायत का मुंसिफ था, और इन्होंने जो मुझे वीडियो दिखाए उसमें तो क्लियर 100% कह रहे हैं कि भाई हमारे कोई मामलात नहीं है, वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, पपियाँ जपियाँ हो रही हैं। तो फिर वो इस तरह से क्यों कह रहा है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।